پھر بولے میرے سامنے اللہ کی اللہ کتنی ہوتی ہے العصری اور جہاز ہوا میں پٹ گیا اندر نا، تو باقیوں کے جہاز کیوں نہیں پٹے؟ آپ گھبرایا نہ کریں، پر یہاں نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا۔ اچھا عمران خان اور بشرا بی بی کی جیل میں حق زوجیت کی ادائیگی کے لیے درخواست دائر۔ کیا آپ نے اوروں کو کہا ہے کہ ان کی بیویاں بھی آئیں گی؟ یار وار کوئی نہیں ہوتا ہے، میں تمہارا دادا ابو ہیں، آپ کو بس تو ہم کا عزت کے ساتھ چلیں دادا ابو یار میرا یار تو یہ ایسے جرنل نکلتا ہے، ایسے کپڑے پھاڑ کے آتا ہے، اس طرح ہلک ہوگن نہیں آتا تھا۔ ابھی تمہیں وہ اسکارپیو، تمہارا سٹار تو اسکارپیو نہیں میں ایریز ہوں، لیکن وہ ہلک ہوگن نہیں آتا۔ تم ایریز ہو تبھی ایسے ہو۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ 83 سالہ نوجوانوں کی آواز، ہر دل عزیز ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ یہ آپ کے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے ٹائم سے پہلے آ جانا، یا کوئی بات کرنی کہ یار میں 12:30 پہنچوں گا تو 12:25 پہ آپ آ جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں میں شاید اپنے باسز سے اتنا نہیں ڈرا جتنا آپ سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیے بیٹے میں آپ کو ایکچوئل باتیں کرتا ہوں، میں آف گارڈ ہو کے باتیں کرتا ہوں، بالکل میں آپ کو بیٹے بات یہ ہے کہ آج کی ہماری نسل جو ہے وہ ہماری دادا سے پردادا بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو آئنسٹائن یاد آتا ہے تو باقی وہ جو ہے وہ سارا کوک بھی آئنسٹائن بنا ہوا ہے، ڈرائیور بھی بنا ہوا ہے، اوے وہ میزائل ادھر جانی چاہیے تھی، سبمرین ایسے لگانی چاہیے تھی، جنگ کے اندر سب جو ہیں، اور وہ سارے جو ہیں وہ بڑے چرچل بنے ہوئے ہیں، کوئی یہ بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ڈرتا ہوں میں جو ہوں میں ہمیشہ علامہ اقبال کی طرح لیٹ ہی ہوا کرتا تھا زندگی میں۔ میری جو آفیشیل کمٹمنٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے وہ بھی میں لیٹ ہوتی تھی۔ اچھا تو میں نے ایک انٹرنیشنل ایکسرسائز تھی ہماری، جو امریکہ کے ساتھ ہم نیٹو میں ممبر تھے نا، سینٹو کے۔ سینٹو بیٹے نیٹو تو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، اور سینٹو جو ہے، اور ایک سیٹو ہوتا تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، جو جاپان، فلپین، انڈونیشیا وغیرہ کا تھا، اور ایک نیٹو یورپ کا ہو گیا، اور جو بیچ والا سینٹرل والا ایریا مڈل ایسٹ اور نیئر ایسٹ کا علاقہ ہے، یہ سینٹو تھا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں ترکی، پاکستان اور یہ سارے گلف کنٹری اور امریکہ اور برطانیہ وغیرہ شامل تھا۔ تو ایک کی ڈی بریفنگ تھی ایکسرسائز کی، تو یکدم میرا باس جو تھا، ابھی میں نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے جو ہے مجھے وہ چلنا تھا کہ ہمیں بوٹ، ہمارا جہاز باہر سمندر پہ کھڑا ہوتا تھا، ہم کشتی میں اپنی شور پہ جاتے تھے جہاں پہ، تو انہوں نے ایسا دبکا مارا مجھے کہ میں نے جو اپنی جو بک ڈی بریفنگ کی تھی اس کی بجائے، میں میس سیکٹری بھی تھا، تو میں وہ میس سیکٹری کا جو حساب والی کتاب لے کے آ گیا، تو انہوں جا کے جب کھولی تو وہ اس کا ڈیٹیل، وہ جو میں سوالدار نے وہ جو لکھا ہوا تھا کہ جی یہ جہاز پانی میں تھا آپ کا، بوٹ لے کے آ گئے تھے، بوٹ لے کے آ گئے، اور جا بھی میں نے پھر کھڑے ہو کے، اور انٹرنیشنل بریفنگ۔ اچھا، اور وہ بھی یعنی کہ ہم جو ایک سبمرین کو پکڑتے ہیں تو اس کا کس نے کیا کیا، تو میں وہ لکیلی میں چونکہ خود ٹارپیڈو اینڈ اینٹی سبمرین آفیسر بھی تھا، تو مجھے یاد تھا سب کچھ، تو میں نے اسی کتاب پہ جہاں پہ صدری گوشت لکھا ہوا تھا اس کو آگے رکھ کے بالکل یہ کہا، سبمرین ڈائیوڈ اینڈ دین وی caught her on our sonar and all، سب کچھ کر کے اور نبھایا۔ اور تو وہ علامہ اقبال کا بھی مشہور ہے نا، علامہ اقبال بھی لیٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اقبال تم دیر سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا اقبال دیر ہی سے آتا ہے، یعنی اقبال بلندی دیر ہی سے آتا ہے، لیکن آپ سے ڈرتا ہوں کیونکہ آج کی آپ جو ہے نا، آپ ابھی اے آئی ہو نا۔ لیکن اقبال نے ایک اور بات بھی بولی، اقبال بڑا اپدیشک ہے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ اقبال میں بتا دے، ریپیٹ کرتے تھے منہ سے یہ شعر۔ دیکھیے بیٹے اقبال بیسیکلی گورا پرست تھا۔ اقبال دیکھیں ایک محمد کا عشق اور ہے، اور دنیاوی طور پہ آپ جو ہیں اس کو جب نہیں نبھا سکتے تو آپ ایک قسم کے سیلف
obsessed کہہ لیں. ہاں وہ جو ہے نا وہ گورے کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا. چلے ہم ایک بات سے چھوڑتے ہیں لیکن میرے ایک سوال پہ آ جائیں آپ گھبرایا نہ کریں. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ہم دین یا اسلام یا اسٹیٹ کے ایک انٹلیکچوئل باتیں ہیں, ایک کریکولم, اس کی بھی بات ہونے دیا کریں. اقبال نے کہا کہ دیکھو نا, ایک طرف تو اس کا محبت کے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور پھر جو ہے اس کی آپ اقبال کی یہ بھی بلندی دیکھ لیں کہ جو حب رسول کی بلندی ہے اور اللہ کی محبت ہے. ایک طرف تو وہ جب یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا, اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. عذر اللہ کو کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. اب وہ روز محشر کہہ رہا ہے, وہ پاک پٹن شریف نہیں کہہ رہا, وہ دالا گنج کا بخشا مزار نہیں کہہ رہا, وہ گولڑ شریف نہیں کہہ رہا ہے. سمجھے, ابھی آپ پیروں کی بات کر رہے تھے, مجھے آف گارڈ پکڑ لیا تھا آپ نے. وہ بات کر رہے ہیں کہ روز محشر عذر ہائے. اللہ میاں میں جو بونگیاں ماروں, اللہ میاں سن لیجیو, گر تو می بینی حسابم ناگزیر. لیکن اگر تمہارا آپ کا اللہ میاں قانون یہ ہے کہ بخشش نہیں ہے, ہاتھ بھی بولیں گے, پاؤں بھی بولیں گے, جسم بھی بولے گا, آنکھیں بھی بولیں گی, تو پھر اگر تو می بینی حسابم ناگزیر, اگر میری حساب ہونا ہی از نگاہ مصطفیٰ پنہا, تو حضور پاک کے سامنے رہے. تو یہ ایک پیک ہے عشق کی. تو میں کہتا ہوں کہ اس ربائی پہ اس کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کیا درجات بنا دی. اور دوسری بات ہے, پھر یہ دوسری طرف خود مانتا ہے, یہ نہیں ہے عمران خان نہیں ہے کہ میری اللہ نے ٹریننگ کی نبیوں کی طرح, اور لڑکیوں کے ساتھ چل کے زانی اور حرامی بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے یہ بکواس کرے. اور کہتا کیا اقبال کہتا ہے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال کے پیچھے دنیا لگ جاتی ہے نا, اے ساڈا بالا, اے رنڈی خانے والے بھی کہندے ساڈا بالا, تے مولوی بھی کہندے ساڈا بالا, تے پیر بھی کہندے ساڈا بالا, تے فیض احمد فیض بھی کہندا ساڈا بالا. یعنی شاعر بھی انٹلیکچوئل, وہ ساڈا بالا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میری نبیوں کی ٹریننگ ہوئی, میں صادق. اور یہ انٹلیکچوئل جو پاکستان کے ہیں, چاہے وہ دانشور ہیں, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ جج ہیں, صحافی ہیں, چاہے وہ وکیل ہیں, چاہے وہ جو ہے یہ بڑے بڑے لیکچر دینے والے جو آپ کے جو وہ کریکٹر بلڈنگ اور یہ سٹوری یہ جو ہیں, یہ چاہے اور یا مقبول جان ہو یا کوئی اور ہو, یہ خور یہ آ کے ایک عمران خان جیسے یہودی ایجنٹ کو, یہودی جس کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوں اس کو, اور یہ ایک کنفرم چندہ چور کو, توشہ خانہ چور کو, اور ایک کو حرامی بیٹی کے باپ کو, اور یہ کہتے ہیں صادق اور امین کی مہر لگاتا ہے ہمارا عدلیہ. میں ابھی آپ مجھے روکیں یا نہ روکیں, میں کہوں گا یہ ایک نظریاتی اسلامی یہ جو ہے یہ عدلیہ should be sued by the state. عدلیہ should be sued by the Senate. کدھر ہیں یہ بڑے بڑے وکیل, اور کدھر ہیں یہ اللہ رسول کی واپس کرنے والے؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں اس قرآن کو انہوں نے پڑھے رکھ دیا ہے اور آئین کو اپنی ماں بنا لیا ہے, اور کاٹو تمہارے, میں پروگرام میں نہیں آؤں گا تم نے یہ الفاظ کاٹے. اچھا ایک سوال کر سکتا ہوں, سخت ہے ذرا تھوڑا سا, ہاں کر لوں, سخت ہے تھوڑا سا, کرو, دیکھ لیں. کرو. جب آپ نے فوج جوائن کی تھی تو کس پہ حلف اٹھایا تھا؟ میں نے بات سنو, میں نے یہ جو حلف 2 دفعہ حلف اٹھایا. قرآن پہ اٹھایا تھا کہ آئین پہ اٹھایا تھا؟ پہلے آئین پہ, پھر جو ہے جب ظاہر کے بعد وقت میں پتا نا, پھر یہ بھی آ گیا تھا نا جب یہ بن گیا, اس وقت تو آئین ہی نہیں تھا. اچھا بتائیں نا, بتائیں. 73 سے پہلے آئین نہیں تھا؟ اب نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے 2 دفعہ اٹھایا. پہلے آپ نے کس پہ اٹھایا؟ وہ جو گوروں کا بنایا ہوا آئین تھا.
اچھا پہلے ہم تو اس پہ اچھا اب یہ جو ہیں یہ گورے کے یہ لنکنز ان اب بھی یہ جو لارڈ کالج کا پڑھا ہوا ہے, حسن لال کا پڑھا ہوا ہے, اور بابا یہ ان کی الما میٹر کیا ہے, گورے کی بیس. کوئی شلیفن پلان بنتا ہے, کوئی اپنے آپ کو گوڈیرین سمجھتا ہے, کوئی وہ اتا ترک سمجھتا ہے. اتا ترک کو ایک رول ماڈل تھا, اور پرویز مشرف اتا ترک کا. اور پھر بولے میرے سامنے اتا ترک جو تھا, آپ کو پتا ہے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں. اتا ترک مطلب ترکوں کا باپ. اتا ترک جب ایک جگہ ملٹری تشریف تھا, میرا خیال رومانیہ میں تھا یا کہاں تھا, اس کے بعد یہ ینگ ٹرکس نے بغاوت کی تھی نا سلطنت عثمانیہ کے خلاف کہ ہم ترکی بچائیں, ہم بھاڑ میں جائے خلافت. تو یہ سارے قائد اعظم سے لے کے پرویز مشرف تاکہ عمران خان تک یہ اتا ترک بن رہے ہیں. اور اتا ترک جو تھا جس نے کہ یعنی اپنے علماء کو بحری جہاز میں حج کرانے کے بھیجنے کے لیے غرق کر دیا تھا, پانی میں بھیج کے جہاز ڈبو دیا سارے علماء جو تھے. اور یار علماء کے ساتھ یہی دیکھو آپ کا اکبر نے اپنے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, تو اس کا جو تھا اس کو پالنے پوسنے والا کیا کیا تھا, اس نے اس کو حج پہ بھیج کے مروا دیا تھا راستے میں. اچھا نیک راہ میں ہی چلے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, ضیاء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, اوجڑی کیمپ کے بعد کیا ہوا تھا, جہاز ہی اڑا تھا جہاز میں, اور جہاز ہوا میں پٹ گیا. یہی تھا نا مساق, اور جہاز ہوا میں پٹ گیا تھا نا. تو باقیوں کے جہاز کیوں نہیں پٹے؟ یہ محمد قذافی کا ہی کیوں پٹا, اور یہ کیوں بات. ایک منٹ ضیاء اللہ کا جہاز پھٹا, محمد قذافی کا پھٹا, یہ وہ کیا ریلیٹ کر رہے ہیں چیزیں؟ یہ بیٹے بات جو ہے, جو آپ اور ہمارے علماء اور ہمارے جج اور ہمارے وکیل اور ہمارے دانشور, خصوصاً یہ جو ہے کہ یہ شاعر لیفٹسٹ اور یہ جو صوفیہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہے, سمجھے. وہ کہتے نا ایسے ہی تو نہیں لال شہباز قلندر اور پھر جو ہے مادھو لال حسین. مادھو کون تھا؟ لڑکا تھا. اچھا تو لال حسین کس پہ عاشق تھا یار؟ پھر آپ نے کیا نالج آپ نے رکھا ہوا ہے ادھر, کیا گھسایا ہوا ہے؟ اچھا جی مادھو لال, مادھو لال نے ہم ابھی پہلے مادھو لال کی بات کر کے ہی جائیں گے. مادھو لال حسین تو مسلمان صوفی تھا نا. ٹھیک ہے. وہ عشق ہو گیا, اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا, ایک ہندو. ٹھیک ہے. مادھو تو ابھی بھی مادھو لال حسین کہا جاتا ہے نا. اچھا بیسیکلی وہ مادھو ان کو پسند آ گیا تھا, لڑکا تھا. دیکھیے بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو یہ صوفیہ والی لائن جو ہے نا, یہ ایک اور یہ اصل میں جو اسلام جو سب کنٹیننٹ میں آیا ہے وہ زیادہ تر صوفیائی اسلام آیا ہے. ٹھیک ہے. صوفیہ کی محفل میں تم کچھ چاقو رکھ کے بیٹھتے ہو نہیں, بوتل رکھ کے بیٹھ سکتے ہو. اچھا. یا پانگڑ پیتے ہیں یا سردئی پیتے ہیں, اور پھر یکدم چسکی لگا کے وہ عشق حقیقی میں آ جاتا ہے. اچھا. اور اگر مائی ہو تو وہ عشق مجازی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پروگرام گیا ہمارا بدل اس ٹائم کے اوپر, تو اب ہم یہ والا پروگرام پہلے کریں گے. ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن میں اب اپنے خطرناک سوال پہ آ رہا ہوں. میں آپ کی رائے جانوں گا کیونکہ آپ کو اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. بیٹے میرے لیے دیکھے نا, میرے لیے نہ میں ملا بچ مسیطا, نہ میں بچ کفر دیاں ریتاں, نہ میں جانا کفر دیاں ریتاں. ٹھیک ہے. نہ میں موسیٰ نہ فرعون. میں دیکھیے بات سنا, ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں تعلیم دی اللہ رسول اور دین محمد کی دی ہے. جی صحیح ہے. اب ہمارے تو وہ دین محمد میں یہ کیا جی, یہ جو ہیں وہ یہ بابی ہیں, یہ وہ جو ہیں یہ کتنے سے سیکٹ بن چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا چیز بھیجی ہے, قرآن. تو اگر مین ٹوٹی جو ہے آپ اس کو چھوڑ کے
کھالوں کا پانی پیو گے تو پھر آپ کو بیماریاں تو ہوں گی. سوچنے والی بات ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, اگر آپ اجازت دے تو بات کرتا ہوں, کہ ہمیں اللہ میاں نے ایک سلیبس دیا جس کا نام ہے قرآن شریف. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اس کو پڑھو, اپنی اس کے اوپر اپنے آپ کو اس پہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں کہ عام آدمیوں میں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اتنے محراب ہیں, آپ کو پتہ نا, جو ریگولر نماز پڑھے محراب بن جاتا ہے, وہ مسلے کی اسی رگڑ رگڑ کے محراب بن جاتا ہے, اور داڑیاں ہیں, اور 5 وقت کی نماز ہیں, اور سب کچھ ہے, اور وہ الحمدللہ مسلمان ہوں الحمدللہ. ان کو یہ نہیں پتا ابراہیم کون تھا, یہ نہیں پتا اسماعیل کس کا بیٹا تھا, یہ نہیں پتا اسحاق کس کا بیٹا تھا, یہ نہیں پتا سرور کائنات کو آج عیسائی یا یہودی مانتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں پتا کہ قرآن کو کیا عیسائی اور یہودی جو ہے اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں کہ نہیں. اور یہ سارے کے سارے ہمارے بچے, اور عمرانڈو اور گورا پرس, ایچیسونین اور کیڈٹ کالج ٹرینڈ, اور یہ لنکن ان والے کہاں بیٹھے ہیں؟ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, برٹن, آئرلینڈ, فرانس, یو کے, اسپین, پورچگل, یہ ساری ریاست مدینہ ہے. نہیں تو پھر ان کی پرائرٹی ریاست مدینہ اگر ہوتی تو یہاں نہ بیٹھے جس کو بنایا. حقیقت بات ہے. ایڈمن صاحب میرا سوال, آپ پھر میری بات دیکھو نا کتنی جلدی بدل دی. یار میں سوال تو لینا, میرا سوال اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. ایڈمن صاحب میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کو اسلام کے دعوے دار نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ پتا, جو آپ اپنا نالج آپ اس پہ بتاتے ہیں. میں ایک عام ٹھیک ہے, میں اسی کانٹیکس میں آپ سے پوچھوں گا. وہ آپ کہتے ہیں نا نقل کفر نہ باشد, یہ ہمارے بڑوں کی, ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگوں نے, یعنی کہ جو کسی نے حضور کو توبہ نعوذ باللہ اگر کفری الفاظ کہے ہیں یا تو انہوں نے اس نے بتایا نا یہ کہے ہیں, تو آگے نقل کفر نہ باشد. اگر رپورٹنگ ہے نا, جو FIR محرر لکھ رہا ہے تو کیا وہ خود مجرم ہو گیا اس کا؟ یار تم لوگ اتنے, اب پھر دیکھو نا, میرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الو کے پٹھے ہو. ایک اور بھی ہوتا ہے الو کا پٹھا گالی نہیں, ایک اور بھی ہے الو کا پٹھا گالی نہیں, ایک اور بھی, وہ بھی گالی نہیں ہے. نہیں, الو کا پٹھا گالی نہیں. الو کہتے ہیں, پٹھا کہتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے, تو الو کا بچہ بڑا پیارا سا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو الو کا پٹھا. تو تمہیں مجھے یہ چھوٹے سے الو نظر آ رہے ہو, تو میں تمہیں الو کا پٹھا کہہ دیتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں, ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا, آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں تو آپ مجھے یہ, اب دیکھو ہمارے جو ہے, اگر آپ کے گھرانے میں نہیں سکھائی تمیز کہ بڑوں کی عزت کرو, اور ایک یہ بھی کہاوت ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاز, کہ بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے. تو یہ اگر آپ میں نہیں ہے, ہمیں تو بھائی ہم اس فوج سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کے جوتے بھی صاف کیے گوہے والے. جی صحیح بات ہے جی. اور جو اگر جو آپ کے وہ ڈوڈے پیتے تھے سزائی والا, ان کے وہ بھی, اور جو افیم جو جیسے ابھی آپ نیند کی گولی لیتے ہیں لوگ, افیم جو باقاعدہ ٹھیکہ ہوا کرتا تھا یہ کہ جی یہاں افیم بکتی ہے, تو وہ مسروں کی ثابت مسور جتنی گولیاں لے کے وہ لوگ نیند کے لیے کھایا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ بیٹے ہم نے جو ملک بنایا تھا نا, یا تو ایک, میں کوئی نہیں کہتا یار آپ ریفرینڈم کرا کے دین محمد کو چھوڑ دو, یعنی کسی ضرورت نہیں ہوئی نہ بنی امیہ کو. بیٹے آپ میری بات مذاق اڑانے کے, آپ ذرا سمجھنے کی کوشش, نہ بنی امیہ کو, نہ بنی عباس کو, نہ اسپین کے مسلمانوں کو, نہ سلطنت عثمانیہ کو, نہ مغلیہ سلطنت کو, کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اپنی حکومت کو ریاست مدینہ کا نام دیں. تو عمران خان کو, یہودیوں کے داماد کو ضرورت ہوئی, اور ہوئی نا, ہو گئی نا. اور اس کے بعد کس کو بٹھاتے ہیں؟ دیکھیں اس ریاست مدینہ کا سربراہ کون تھا؟ نمبر 1 سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین, دوسرا حضرت ابوبکر صدیق, تیسرے حضرت عمر, چوتھے حضرت عثمان ذو النورین, پانچویں حضرت علی, چھٹے حسن. ٹھیک ہے, جو کہ ریکگنائزڈ ہیں. اس کے بعد خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو گئی, پھر وہ ملوکیت آ گئی. ہم مانتے ہیں نا, کبھی ملوکیت کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے پھرتے ہیں ہم,
تبھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے ملوکیت نہیں مانی حضرت حسین. تو پھر اب آپ اس محمد کے دین کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ریفرینڈم کرائے کہ پاکستانی جو ہیں یہ ہم نہیں چاہتے محمد کے دین کو, اور آپ کرائیں 90% کاٹا ماریں گے. 90% پاکستانی دین محمد پہ کراس کر کے حقیقی آزادی پہ ٹک کر دیں گے. تو کیا اس کا مطلب ہے یہ جو پاپولیرٹی ہے, کیا پاپولیرٹی ڈیسائیڈ کرتا ہے اللہ کے نبیوں کا صحیح غلط ہونا؟ کیا پاپولیرٹی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا پاپولیرٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھی حلال ہو گیا ہے؟ یا کیا پاپولیرٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مرد اور مرد کے جو ہے وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں؟ کیا یہ پاپولیرٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے جو ہے وہ شادی کریں؟ خبر آپ کو سناتا ہوں, پھر اس خبر پہ آپ کو میں تجزیہ پوچھتا ہوں. ایک خبر چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, جیو نیوز کیا, کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جیل میں حق زوجیت کی ادائیگی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی. یہ جزر میں ان کا پرسنل میٹر ہے, آئین بھی اجازت دیتا ہے 2 دفعہ ملنے کی, 1 دفعہ مہینے میں مرد کو اور 1 دفعہ عورت کو, تو وہ 2 دفعہ مل سکتے ہیں وہاں پر. لیکن خان صاحب وہاں پر اللہ لوکی کریں, وہاں پر ملک بچانے کی بات کریں, ان کو یہ والے کام کہاں سے ان کے دماغ میں آ رہے ہیں؟ یہ جیو بھی میڈیا سارا ہے, اور تم سب لوگ صحافی, کیونکہ آپ جتنی دفعہ عمران خان کی بات کرتی ہو اتنی دفعہ تو اللہ رسول کی بات نہیں کرتے نا. یعنی تمہیں کیا جیل کے ساری قیدیوں کو یہ وہ فیسلٹی ہے؟ نہیں. کیا آپ نے اوروں کو کہا ہے کہ ان کی بیویاں بھی آئیں گی؟ تو یہ بجائے, دیکھیے بیٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فورتھ پلر ہے اسٹیٹ کا میڈیا. ہاں تو پھر یہ والی اگر میڈیا بیٹے, اگر آپ نے, اور آپ میڈیا کس کا ہے؟ اسلامی نظریاتی ریاست کا ہے. آپ کسی گھوڑے کا میڈیا نہیں ہو, کسی لیفٹسٹ کنٹری کا اس کا میڈیا نہیں ہو, USSR کا میڈیا نہیں ہو, آپ امریکہ میڈیا نہیں ہو. آپ کس کا میڈیا ہو؟ اسلامی نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان کا. تو آپ تو نہیں جو ہے وہ جو ہے آپ کو تو دین الہی کو اپہولڈ کرنا چاہیے نا. جی اچھا, میں اس میں پوچھوں یہ حق زوجیت جو ہوتا ہے یہ بیسکلی میاں بیوی کو اسپیس ان کا دیا جاتا ہے, تو باقی اتنے قیدی لاکھوں قیدی جیل میں ہیں, کیا ان کو بھی یہ سہولت فراہم کی جائے؟ ابھی میں پنجابی میں بات کرتا ہوں تو پنجابی سے کرنا, پنجابی سے کرنے نہیں ہوگا, چلا نہیں سکتا نہیں لاواں گا جی پنجابی نہیں بھائی. وہ وہ جو میری ورنیکولر, اب پنجابی کو یہاں پہ کون لانے والا تھا؟ پھر بعد سے بات نکلتی ہے تو روک دیتے. گورے نے اردو لایا یہاں پہ, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر پنجابی بولتے رہے تو سکھ یونائٹڈ نہ ہو جان دوبارہ. تو یہ گورا لایا تھا نا اردو پنجاب میں. یہ جو ہے گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی, یہ آماج گاہ تھی جنہوں نے یہاں کا دین کو ختم کیا. ٹھیک ہے, لیکن حق زوجیت کا بتائیں, کیا باقیوں کو اجازت ہے؟ آپ مجھے بتائیے. حضرت عمر نے تو اپنی کس سے پوچھا؟ اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے حق زوجیت کے بغیر کتنے مہینے گزارا کر. تو غالباً میں نے پہلے کہا نا, میں عالم ہوں نہ فاضل ہوں, دینی معاملات ان سے پوچھو. لیکن غالباً 3 مہینے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم چھٹی جو دیتے ہیں اپنے لڑکوں کو فوج میں, اس میں کئی دفعہ ہمارے جو وہ JCO وغیرہ تھے نا, میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں, آپ کا تو اجازت نہیں دے گا ٹائم. حکم کریں. میں ہم جہاز لے کے بندر عباس گئے, ایران کی بندرگاہ ہے, وہاں پہ نماز عید آ گئی. تو میں نے یہ اپنا جو اپنا بڑا جو جیٹی کے اوپر صفیں لگا کے کہا عید کی نماز کی تیاری کرو. جب ہم نے صفیں وفیں لگا دی تو ایک میرا JCO دمبی داڑھی, اتنا محراب, سر یہاں نماز نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی زمین ساری ہمارے لیے, اللہ نے ہمارے مسجد بنا دی ہے. نہیں جی, عید کی نماز کا حکم ہے شہر میں بڑی جگہ پڑھنا. اچھا. تو میں نے کہا اب میں گاڑیاں کہاں سے لاؤں اتنے 500 لوگوں کو لے جانے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی
میں نے تو آپ کو شرعی حکم سنا دیا. میں نے ایرانیوں سے منت کی یار کچھ بھیج دو بس ہے. انہوں نے بیچاروں نے جلدی جلدی جو تین بھیجی تھی وہ گئے ادھر جب ہم گئے تو پہلی مسجد میں دڑ آدھے ابھی آدھے جا رہے ہیں آدھے واپس, اور جی یہ ان کی ہے فلانی شیعہ کی ہے. اچھا. اور دوسرے میں گئے وہ یہ فلانے کی ہے. اس میں گئے تیسرے, اور الٹی میں نے کہا میں جوتا اتار لوں گا اب کوئی مسجد سے نکلا. اچھا. چاہے تم چرچ میں ہو, چاہے سیناگوگ میں ہو, چاہے گردوارے میں ہو, تو نماز ادھر ہی پڑھو گے. ادھر جب پڑھی تو وہ مالکی تھا. ہم تو زیادہ تر سنی مسلمان حنفی ہیں پاکستان میں, تو ادھر جناب ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو حنفی ہیں جو ہیں وہ شیعہ اپنا مسلک اور ہے. میں تو 6 زائد تکبیرات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے چوتھے پہ اب یہ تھی کوئی میرا خیال 10 یا 12 تکبیرات, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سارے پریشان ہیں. تو وہ جناب یعنی نماز ہم پڑھ. بات یہ ہے کہ اصل میں گورے نے مجھے بتائیں نا واقعہ تو بتائیں پھر واقعہ. اچھا جب اب وہ میری ایسے کنکریوں دیکھا میں گور کے کہوں ادھر ہی رہنا ہے. تو ادھر بھی جنیری جو تھی نا وہ جو ہے ڈسپلن کی بات کی تھی نا آپ نے کہ جو ڈسپلن ہے تو وہ اب چند ایک دیکھو نا مصیبت یہ ہے کہ ہم کیجول بیٹے جیسے دادا پوتا بیٹھے ہوئے ہیں مردوں میں. ایک تو بات یہ سن لو کہ ہمیں مارا ہے اس کلچر نے کہ پہلے مردان خانے الگ ہوتے تھے, زنان خانے الگ ہوتے تھے. مردان خانوں میں ہم ہر طرح کی بات کر جاتے تھے. اب یہ ڈرائنگ روم آ گیا, بیچ میں لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں, یعنی بچے بھی آ گئے ہیں. پہلے جو ہے مردوں کو بچے 6 یا جی پتہ نہیں لگتا تھی کدوں ہو گئے. مردان خانے میں زنان خانے میں گیا, یہ ایک کا کوٹھی ہے یا دوسری کی یا تیسری بھی, اس میں گئے اور اپنا کر کے واپس بچے پیدا ہو گئے. کوئی خالہ سنبھال رہی ہے, کوئی پھوپھی, کوئی دادی, کوئی نانی, اور آپ مردان خانے میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں, فصلیں کاٹ رہے ہیں, لڑائی پہ جا رہے ہیں, یا جب فصلیں آ جاتی تھیں تو یا ڈنڈیاں نچا رہے ہیں یا قوالیاں کرا رہے ہیں, ڈپینڈنگ اپون یور ٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کلچر تھا. اور یہ ڈبل بیڈ کلچر جب سے آیا ہے, گورا لے کے آیا ہے, اب آپ جا کے سیدھا چھلانگ مارتے ہیں رات کو بیوی کے بیڈ میں, اور وہ جب تک آپ کی ساری رپورٹ صبح سے لے کے شام تک آپ کی لے نہیں لیتی ہے آپ سے, اور آپ سے آپ کے کل کا پروگرام بھی نہیں پوچھ لیتی, یہ بھی نہیں پوچھ لیتی کس کو پروموٹ کرو گے کس کو نہیں کرو گے, اس وقت تک آپ کی طرف منہ نہیں کرتی ہیں. یہ گورا لے کے آئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم ڈبل بیڈ کا کلچر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. بڑا مردان خانے ہونے چاہیے یعنی کبھی بھی. یار بات سنو, جو ہے اپنا جب تک آپ نے وہ کلچر رکھا تو آپ جو ہیں آپ مردانگی دکھائی. اب جو ہے اب آپ جو ہیں وہ اب کہتے ہیں اب لڑکیاں ہیں, میری بیٹی ہے, میری بیٹی نے مطلب ہے کہ وہ بڑی اپنا میں نے فائٹر پائلٹ بننا ہے. میں نے کہا بھائی بیٹی ہے یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا رہو گی کہاں, میں ایئر چیف کے گھر میں رہ لوں گی یہ وہ. میں نے کہا چپ کر. اور پھر میں نے کہا جب بات بند میں گئے, میں نیوی میں لڑکیوں کو لے کے آیا جب ہو گئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جنرلی کہہ رہا ہوں, ہم کبھی اپنی جو بیٹے جو باتیں تھیں گھر کی دفتر کی گھر میں نہیں لاتے تھے. ابھی میں نے یہ کلچر دیکھا ہے. آپ کے ٹائم پہ دفتر کی بات گھر نہیں پہنچے گی؟ نہیں پہنچی تھی, نہیں پہنچی تھی. ہمارے اوپر آفت آئے, جوتے کھائیں سی او سے یا اپریشیٹ ہوں, ہمارا کورس میں نام آئے یا نہ آئے, ہمیں ایکسرسائز کے لیے 18 گھنٹے کام کرنا ملے, چھٹی ملے نہ ملے, کیوں نہ ملے, ہم آ کے گھر میں بیویوں کو آ کے نہیں پس کر کے ان کو بتاتے ہیں. اب کلچر یہ ہے کہ پہلے بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ اپروول دیتی ہیں. جج صاحب کی بیویاں ہم نے دیکھا, ہم نے وقت دیکھا جی. تو پھر بیٹے میں نے غلط ہم نے وقت دیکھا. توبہ. تم ان ججوں کے نام نہیں لیتے جی, نوٹس ہو جائے گا آگے. میں غریب آدمی ہوں, گزر رہا ہوں 1-2 چیزوں سے. تو پھر اتنے غریب ہو تو پھر بیٹے آپ ایسا صبح سویرے 7 بجے اٹھ کے نہیں جایا جاتا. جج صاحب کے آگے ایسے کھڑا نہیں ہوا جاتا صبح. اللہ معاف کرے کسی کو عدالت نہ لے کے جائے بندہ. وہ جج اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان جس کے لیے ہم نے 20 لاکھ جانوں
اور 70,000 عصمتوں کی قربانی دی ہے. وہ جج اگر دین محمد اور قرآن پاک کے فیصلوں کو مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہ آپ کہتے ہیں نا وہ جج کے نہیں کھڑے. آپ سن لیا میرا. یہ جج جو ایک بیٹی کے باپ پر ٹھپا لگائیں صادق اور امین کا اور اسے ریاست مدینہ کی حکمرانی کا اہل سمجھیں, اور وہ جج وکیل اور صحافی دانشور جو اس کو امت مسلمہ کا ہیرو سمجھیں وہ. اچھا ایڈمن صاحب میں ایک سوال بھی آ رہا ہوں اسی جگہ پر, مائک تھوڑا سا نیچے کر لوں. کیوں مائک کو کیا تکلیف کیمرے ہے؟ کے آگے آ رہا ہے نا, سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ایڈمن صاحب سنا ہے آپ عمران خان کے اوپر کیس ری اوپن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اس کے اوپر صادق اور امین کا ٹھپا لگایا گیا. کیا اس بات کی آپ تصدیق دیتے ہیں؟ ہونا چاہیے. میں کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی وکیل نہیں کھڑا ہو رہا ہے, کوئی لینا نہیں چاہتا میرا کیس. آپ چاہتے کیا بیسکلی؟ میں چاہتا ہوں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ری اوپن ہوا ہے, میں جج صاحب سو موٹو لو, آپ نے آصف سعید کھوسا جس نے ڈکلیئر کیا ہے عمران خان کو صادق اور امین, دیکھیں اس کی ججمنٹ میں اس نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے لکھا بیٹے یہ سیریس بات ہے, آرام سے سنو, ایموشنل نہ ہونا زیادہ. اس نے لکھا ہے کہ there are two angles of judging personality. One, ایک کون سی ہے, ایک آفیشیل اور ایک پرسنل. اور آفیشیل میں پبلک میٹرز میں میں نے عمران خان کو بے ایمان نہیں پایا. اب میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ آصف سعید کھوسا کو کہہ رہا ہوں. پبلک میٹر اور پرسنل میٹر کیا دین اسلام میں, کیا عمر کا کپڑے سلانا سوٹ وہ پرسنل میٹر تھا یا پبلک میٹر تھا؟ جب آپ پالیٹکس میں سب کچھ پبلک ہے. ایک جب آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کا کوئی پرسنل نہیں رہا. کیا سرور کائنات کی موجودگی میں میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگی کہ نہیں؟ آپ امیجن کریں یار عدیل کہ آپ حضور کے بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے کہ وہ ایک قافلے میں پیچھے رہ گئی تھیں. جب گئی تھیں تو صبح صبح جب اندھیرا ہوتا ہے تو قافلہ چل پڑتا ہے, اور جو لیڈیز کے اونٹ تھے جن پہ حوض بنا ہوتا تھا ان کے خیمے کے آگے لوگ سمجھے کہ شاید بیٹھ گئی, ان کا اتنا کم وزن تھا کہ محسوس نہیں ہوا, وہ چل پڑیں. وہ رفع حاجت کے لیے کہیں گئی ہوئی تھیں, جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں, واپس آئیں. تو ایک آدمی چھوڑا کرتے تھے اس وقت کے رواج کے مطابق جو دن چرچ کے قافلے کی جگہ پہ نظر مارتا تھا, کوئی چیز گری پڑی ہو تو لے آئے. تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ایسے دبکی بیٹھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کو پہچان کے انہوں نے جو بھی کہا انہوں نے اپنی اونٹ پہ بٹھا لیا. اور جب وہ اگلے اپنا قافلے کے ساتھ پہنچے ہیں تو حضور کی موجودگی میں ایسی باتیں کی انہوں نے کہ یہ توبہ نعوذ باللہ میں کہہ نہیں سکتا. اچھا ابھی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا سرور کائنات کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی؟ تو کیا میری دل آزاری جو آصف سعید کھوسا اور اس عدلیہ, یہ اسلامی نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان کی عدلیہ نہیں ہے؟ میں نے پوڈ کاسٹ بھی آپ کو دکھایا جو میں نے ڈالا ہے چیف جسٹس کو, آپ وہ چلا دینا, میں ابھی دیتا ہوں آپ کو, بھیج دیتا ہوں, کہ وہ جو چلایا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ جو ہم نے اتارا ہے ججوں کے اوپر ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی فاسق ہیں, فاجر ہیں, ظالم ہیں. تو پھر مجھے بتاؤ یہ باتیں تو تمہیں یاد ہیں, تو اب عمل کرنے کی باری آتی ہیں تو پھر تم ہاتھ جوڑنے لگتے ہو. تو آپ کو وکیل چاہیے اس ٹائم کے اوپر جو آپ کے ساتھ صادق اور امین والا کیس دوبارہ ری اوپن کرے. کیوں چاہیے؟ سو موٹو کیوں نہ رہے چیف جسٹس؟ لینا ہوتا لینا لیتے اب تک. یار تم بھی پتہ نہیں لینا ہوتا لینا لیتے اب تک. تم بھی بڑے دوگلے ہو میاں مسافر, تم بھی آگے میرے اوپر دادا آگے ابھی ہو گیا جرنیلی نکل آئی. او بھائی تم بھی پتہ اتنے دوگلے ہو کہ آدھا جل گیا, نہیں ہرا بھرا آدھا جل گیا. یہ جھوٹ کے منافقستان ہے. یہاں پودے جو سے ہرے ہوتے ہیں. یار ہو گیا یار دیکھو نا ابھی وہ جو
ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میں 27 لڑکیاں نہیں, میرے تو 57-60 عشق ہیں, اس کو زوجہ حق زوجیت کے لیے, او بھائی اس کے جو 2 بیٹے جو یہودی خاندان سے ہیں وہ کیا غزہ پہ حملہ کریں گے؟ کبھی نہیں. لیکن حق زوجیت کی تھوڑی سی بات کریں, کیا ضرورت پڑ گئی خان صاحب کو اس عمر میں؟ اس طرح کریں, ادھر مولانا کو بلاؤ, وہ حق زوجیت کے یار اس عمر میں ضرورت پڑ گئی خان صاحب, تو اس ٹائم میں ملک بچانے کی بات کریں نا. وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ ان کو یہ بات یہ ہے کہ تمہارا آدھا جو میڈیا ہے وہ آدھا میڈیا جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتا ہے. نعوذ باللہ کہہ دیتا ہوں یار, میں نہیں مانتا ہے, نعوذ باللہ کیا کہوں, نہیں مانتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ مانتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ نہیں مانتا. پھر وہی بات پھر آ جاتے ہیں. جب یہی ہیں یہ سر پہ دوپٹہ نران کے جب مجلس سے جب 10 محرم کے آ جائیں, اور اس کے بعد کس قسم کے شو ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے اکارڈنگ استعمال کیا جی, یہ تو مانتے ہیں ہم, جس کا جتنا چلتا ہے. لیکن ایڈمل صاحب اب میں سب سے خطرناک سوال کے اوپر آ رہا ہوں. آپ نے واقعہ پورا نہیں بتایا. یہ خطرناک میرے اوپر ہی, آپ نے پوچھا ہی نہیں, واقعہ نہیں پہلے پورا آپ نے بتایا. لیکن میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں, آڈینس سسٹم پہ ویٹ کری ہوگی. نہیں وہ تو بھی مان ہے کہ جب پھر آپ نے تو ہمیں 4 تکبیریں جب آپ نے شروع کی تو 12 ہو گئی ہیں. پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا, پھر اللہ اکبر. ایک تو کئی لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ آپ نے کب پھر رکوع میں جانا ہے, تو وہ ایک تو وہ افراتفری, اور پھر اس کے بعد پھر ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر اور ڈھونڈتے پھریں. میں کہ ہمارے مسلک والے میں واپس جہاز پہ جاؤ. تو لیکن وہ جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ سر ادھر نماز نہیں ہونی, ان سے پھر آپ نے بات کی کہ ہاں بھی کرا لیے ان تو. آپ کو پتہ ہے نا کہ ملا جو ہے نا, ملا اور وکیل, ہاں جی, یہ جو ہے نا یہ ایسے نہیں, اقبال نے ملا کے اوپر ریڈیکیول کیا نا ملا کو. ہاں جی الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت فرق کو کہتے ہیں. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی, تو ملا کی اذا کتنی ہوتی ہے زبردست. ہائے الحضری العصری, عمران خان نے بھی مشن نور میں بھی اور یہ اذانے دو الحضری. تو پھر اس نے کیوں کہا؟ اقبال تو کہتا ہے کہ اگر میرا ایک شعر بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اللہ مجھے جو اس کی جزا. لیکن ایڈمن صاحب پرانے وقتوں میں جب اقبال نے وہ لکھی شکوہ, تو اقبال بھی تمہاری طرح جانا ہے. اقبال کون سا کوئی بہادر تھا, اقبال بھی اتنا ہی بزدل تھا جتنا ہم بزدل ہیں. نہیں, جب شکوہ لکھی پھر جواب شکوہ لکھی تو بیچ والا ٹائم کیسا گزرا ہوگا ان کا؟ اقبال کو یہ پروٹیکشن تھی نا گورے کی, اقبال کو گورے نے پروٹیکٹ کیا. کوئی بندہ بچ نہیں سکتا اگر کوئی شکوہ لکھ دے آج کل کے ٹائم پہ. بات سنو, تو گھنٹہ کیا مولوی نے تڑی نہیں دی تھی نا, پھر جواب شکوہ لکھا. شکوہ کے اوپر جواب بتائیں نا, کیا اسٹڈی ہے اس کی آپ کی, تھوڑے سے بتائیں یار. بات سنو, یہ جو ہے نا اقبال کا, ولید اقبال کو بلا لو, اس کو بھی نہیں پتا. اور اقبال کا منڈا جسٹس جاوید اقبال, اب وہ ایپیسوڈ سنا دیتا تمہیں. اچھا, ہم ایک فنکشن میں جسٹس جاوید اقبال اور میں اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس میں, اور فنکشن تھی ایک شادی کی. ٹھیک ہے. اور اب میں نہیں بتاؤں گا کس کے بیٹے کی, کس کی, وہ جو ہے وہ اپنی. ٹھیک ہے. تو اس کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا. اچھا, جس طرح تمہیں پتہ نہیں ہے, اور جیسے تم لوگ بھی پیتے نہیں ہو. تم لوگ صحافی, وہ بھائی انٹلیکچولی کون ہے وہ جو شراب نہ پیے ہیں؟ وہ انٹلیکچولی نہیں ہے, ہم بھی بننا کرے تو چیزا, تو اس کا تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. تم پھر یہی منافقت کر, میرے پہ تو نہ لائے نا, تم نہ کہ تو صحافی کہہ دیا, میں کون سا صحافی. بیٹے بات سنو, ایک تو پلیز لیٹس کلیریفائی سیریسلی. جب میں تم کہتا ہوں تو تم صحافیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہو, دانشوروں کو ریپرزینٹ کرتے ہو, اور تم جو ہے وہ میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہو. جب میں کرتا ہوں میں جرنیلوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, کیونکہ گالیاں کھاتا ہوں نا ان کو. ٹھیک ہے بھائی, کون سا بندہ رہ گیا جس نے جرنیلوں کو گالیاں نہیں دی؟ حاضر سروس حاسم منیر کو دے رہے ہیں نا یہ پی ٹی آئی والے. حیرت کی بات ہے ویسے. اب مجھے بتاؤ پھر یہ جو ہے, اگر اب حافظ صاحب دیکھیں نا, لیکن ہم آ جاتے ہیں وسکی کے گلاس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اچھا, وہ وسکی کا گلاس اور میں کوک. ٹھیک ہے.
میں نے کہا جسٹس جاوید اقبال کی بات کر رہا ہوں, علامہ اقبال کے صاحبزادے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جسٹس صاحب میں آپ سے بات کرنی ہے, اس وقت انگریزی میں بات کر رہا ہے, اور میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک سم تھنگ بٹ آئی ٹاک ان پنجابی. تمہیں پتا پنجابی تو یہ کمیوں کی زبان ہے, کمیوں کی زبان. یہ تو سوشل پوش ایریا میں, پوش گیدرنگ میں پنجابی سے نہیں گال ہو سکتی ہے نا, پشتو میں ہو سکتی ہے, پشتو ہو سکتی ہے, بلوچی ہو سکتی ہے, پنجابی بولیں گا تو تو ان پڑھ ہے. ہاں پنجابی تو ٹگا ہے. ٹھیک ہے, ٹگا جی, بالکل ٹھیک بولا. اچھا تو پھر میں اگر پنجابیوں کو ابھی اب اسے چھوڑے, لیکن آپ نے کہا پنجابی میں بات کر. اچھا نہیں, اب دیکھا نا کتنی جلدی یار میں پنجاب رام ہی کہتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. میں نہیں پنجابی, ہاں لیکن پھر بھی نہیں, پنجابی انوسینٹ ہے کہ نہیں یار بس. اچھا اب میں نے کہا جی گل سنو, میں کہا جیسے صاحب تھوڑا نام جاوید اقبال, میرا نام بھی جاوید اقبال. نے کہا گڈ 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 رہ گئے. میں کہا تھوڑے ابے دا نام محمد اقبال, اچھا شاعر مشرق. اچھا بال میں کہا میرے ابے کا نام بھی محمد اقبال. ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. جیسے صاحب بھی اس کی بھی لا رہے تھے. اچھا ہوں وہ بھی خوش بڑے جدا تین کوٹھے سے چڑھا کے پوڑی کھچ لینا. اچھا ٹھیک ہے. وہ پھر میں کہا چاہے میں کہا پر میں کہا جیسے صاحب گل یہ ہے کہ جدوں دا تیرے ابے نے تیرا نام جاوید اقبال رکھیا جے تے ہر لچے لفنگے دا نام جاوید اقبال ہے. اچھا میں کیا مثلا 100 بچوں کا جاوید اقبال, ہیرن فروش جاوید اقبال, 2 نمبر بندے بھیجنے والا جاوید اقبال. تے میں کیا کی میں کیا نام چڑیا جی. ٹھیک ہے. کہندا جی ہوں تو ایڈمل صاحب کم لیٹ نہیں ہو گیا. میں سلام کرتا ہوں جیسے صاحب کو, انہوں نے بھی مجھے پنجابی میں کہا. تو میں ولید اقبال, میں پی ٹی آئی میں تھا نا, تو ولید اقبال میں تو یہ پیش کرتے ہیں اس کو. او یار تم دیکھو اس کی بدقسمتی دیکھو, یہ ولید اقبال, ناصرہ اقبال کو میں کہہ رہا ہوں, ناصرہ بہن سن لو, ولید اقبال سن لو, اور تم اس بیوی ہو اس میاں کی جو اپنے ابے کو ہی نہ سمجھ سکا. وہ کہندا تیری بربادی کا باعث تیرا اپنا ابا ہے, جانے ایسا ابا تم نے کہاں سے لبا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جاوید نامہ لکھا, جاوید نامہ بیٹے کے لیے. یار تیرے والد صاحب یا میرے والد صاحب پوری کتاب لکھتے ہیں ایز اے گائیڈنس. اس سے زیادہ ہیریٹیج بڑی ہو سکتی ہے کوئی؟ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے پورا لکھ دیا کہ کیا چلنا ہے, کیسے چلنا ہے. جاوید نامے کا لفظ نہیں سنا؟ جی جاوید نامہ, جی جاوید نامہ بیٹے کے لیے لکھ لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ لکھ کے اس کو آپ خواہش کرتے نا کہ میرے بیٹے کو میں یہ بتاؤں یہ بتاؤں یہ بتاؤں یہ بتاؤں, یہ جاوید نامہ لکھ لیا. پر حرام ہے جس جاوید اقبال نے اپنے ابے کی کوئی گل سنی ہوئے. اچھا نہیں پڑھا انہوں نے؟ پھر میں وہ کوئی استاد سی نہیں پڑھا ہوگا, سمجھا نہیں ہوگا. بات میں نے کہا حرام ہے جے ہوتے یہ وہ اس تو ٹوٹلی انہیں کیا کہ وہ تو پتہ نہیں کی چیز تھی. تو یہ کس کو باتیں, کس کو بلشٹ کر رہے ہیں؟ باپ سے بڑا خود کو دانشور بنا دیا. وہ بھائی باپ نے مانا ہی نہیں اس کو. اور یہ ولید, اور یہ نام پہ جاتے ہیں ولید اقبال, اقبال کا پوتا اینے فلانے 126 سے کڑا ہو گیا ہے. ہاں جی. تو یہ فلانے کا پوتا, فلانے قائد اعظم کی بیٹی, قائد اعظم کی بہن. وہ کھوتے ہو آپ. یہ دیکھو کہ یہ اس گلاس میں ہے کیا. گلاس بڑا سونا جی, ایوب خان بڑا سونا سی. اچھا لیکن اب دوبارہ میں آپ سے اس سوال پہ آتا ہوں, وہی والا کہ جب جواب شکوہ لکھا, اس کا کانٹیکسٹ بڑا خطرناک ہے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے پہلے شکوہ لکھا علامہ اقبال نے. اب شکوہ لکھنے میں دیکھو نا, وہ علامہ اقبال نے شکوہ لکھا, کیوں زیاں کار بنوں, سود فراموش رہوں, جھوٹ کیوں بولوں اور اپنے فائدے کی بات نہ کروں. کیوں زیاں کار بنوں, سود فراموش رہوں, فکر فردہ نہ کروں اور کل کی فکر نہ کروں, اور محو غم دوش رہوں, اور جو گزر گیا ہے اس کا ہی سوچتا رہوں میری طرح. اقبال نے لکھا. یہ اقبال کا شکوہ ہے نا. ٹھیک ہے. کیوں زیاں کار بنوں, جھوٹ بول رہا ہوں, کیوں میں ایسے ہی
ضائع کرنے والا بندہ بنوں. کیوں ضیاء کار بنوں؟ سود فراموش، سود فائدے کو کہتے ہیں. تو کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، کل کی فکر نہ کروں، اور محو غم دوش رہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. میں بتا دے میں بولنا، تسی کھوتے ہو بندے نہیں ہو، تسی ڈنگر ہو، تسی بھیڈاں ہو. اچھا جب انہوں نے شکوہ لکھا، اب شکوے کے اوپر بھیڈوں کے اوپر شکوہ آ گیا، اور جنہ کی یاد سی میں نے سنا دیا. اچھا نہیں میں بتاتا ہوں. اب انہوں نے مثال کے طور پہ شکوہ آپ کو کچھ اور جب اس نے جب یہ کہا کہ ہاں، جب علامہ اقبال نے تو ننگی سنائی نا، اس نے اللہ سے یہ کمپلین کی ہے نا کہ ہم نے تیرے لیے اور تو اور دشتے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. تو اقبال کہتا ہم وفادار نہیں ہیں تو بھی تو دلدار نہیں. اب اللہ میاں کو سنا ہے اقبال تو صبح موٹو نہیں ہوتا. اچھا کتنا ٹائم گزرا پھر جواب شکوہ لکھنے میں؟ یہ بیٹے میں اندازن مجھے نہیں اقبالیات کا ماہر، لیکن مولوی نہیں پڑھے پیچھے پڑھے نا اس کے، تبھی تو لکھا. اقبال کے دیکھیں اقبالیات میں نے کہا میں اقبالیات کا ماہر نہیں ہوں. اقبال کے اور دو دیکھیں اس کی عربی شاعری جو ہے وہ ہندوستان کی وطنیت ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اس کے بعد پھر یہی الہ آباد میں جب وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ ہمیں ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانی چاہیے، تو جناب علامہ اقبال کو اگر سر کا خطاب ملا تو ان کے ٹیچر کو شمس العلماء کا خطاب ملا کہ نہیں؟ اور یہ سارے خطاب جو ہوتے ہیں، یہ ٹی ایم، یہ ایچ آئی ایم فلانا ایس جے، ان کے ساتھ بینیفٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ مولوی اقبال نے اپنے مولوی صاحب کے لیے بھی مانگ دیا تھا نا شمس العلماء، ملا ان کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. اب تم ٹیلی فون چلانے لگے. نہیں میں ٹیلی فون نہیں، میں اپنے سوال کے اوپر کہا کہ پروگرام کا اختتام کرنے لگا. ابھی بات سوال میرا نہیں سوال تو سن لیں. سوال خطرناک سوال لیا ہی نہیں آپ نے ابھی تک، جس پہ آپ نے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا. بڑا خطرناک سوال ہے. کر دیں میں گل سن، وہ اسی طرح ایک خطرناک سوال. ایک انسپیکٹر آف اسکول گیا نا، اچھا اس نے اسکولوں کا معائنہ کیا، تو اس نے یہ جو ہے نا کیا کہ اپنا بچوں سے پوچھا کہ بانگے درا کس نے لکھی. اچھا ٹھیک ہے جی. تو ان کو بچے کو پتہ نہیں تھی، تو انہوں نے ایک ٹیچر کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں لکھی، بچیاں نہ بچانے کی کس کو میں بھی نہیں لکھی، میں نہیں پتا. کہتے انہوں نے تو نہیں پتا پر میں بھی نہیں لکھی. تو یہی تو مجھ سے خطرناک سوال ایسے کر رہے ہے کہ وہ بات کہیں اور نکل گئی تھی. یہ اسلام میں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگوں نے تو ان کی سیرت پڑھی ہے نا، ہم لوگوں کا ایسے ہم پہ فرض ہے ایز اے مسلم ہم ان کی پڑھیں. سوال لے لیں، کیا کہ دم درود بابے پیر فقیر یہ ہوتے تھے تب بھی؟ یار یہ انجینئر محمد علی جو ہے نا وہ بیچارہ اسی کی سزا بھگت رہا ہے. دیکھیں بات سنیں، اصل میں بات ایسی یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ دم درود صرف اسلام میں آئے ہیں. میں ٹیونس میں ہوں، سب سے زیادہ جادو ٹیونس میں میں کہتا ہوں. اچھا سب سے زیادہ جو وہ بہت جادو میں ایکسپرٹ ہیں. یورپ میں جادو ہے. کیا وچز جلائی نہیں گئیں یورپ میں؟ وچز جو کہتے تھے اس پہ یہ جو ہے یہ وچ ہے. وچ ہنٹنگ کس کا لفظ ہے؟ یہ وچ ہنٹنگ ان کو جلایا جاتا تھا نا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہیومن سائڈ دیکھیں، یہ اس میں جو معصوم نہ جلا دیتے ہوں کسی کو، ایویں کسی معصوم کو نہ جلا دیتے ہوں. ہاں اب دریائے نیل میں ایک لڑکی پھینکی جاتی تھی ہر دفعہ کہ اس کا پانی آتا رہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح انڈیا کو دریا دے دیے تھے. لڑکی پھینکتی تھی دریا نیل میں، پھینکتے تھے. بات سن لو، ابھی ہماری جو آڈینس ہے نا وہ جو عمرانڈو ہے وہ تو مجھے ویسے ہی دیکھنا نہیں پسند کرتی، چاہے وہ جج ہیں جرنیل ہیں. لیکن جو دریا نیل میں جب اسلام ابھی نہیں گیا، جو گورنر تھا اسلام کا حضرت عمر کو لکھا انہوں نے کہ یہاں پہ ہر سال ایک نظر کی جاتی ہے عورت کنواری دریا نیل میں پھینکی جاتی ہے تاکہ دریا نیل کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے کہ یہ اس کا پانی آتا رہے اور ہماری سیراب ہوتی رہے.
تو حضرت عمر نے پھر یا تو خود ابھی مجھے پوری کہانی یا خود یا انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ یہ اپنی اس طرح لکھا کچھ انہوں نے اور کہا یہ پھینک دو تم بجائے لڑکی پھینکنے کے. تو وہاں جاری رہا مصر. ٹھیک ہے. تو بات یہی اسٹوری بھی ریپیٹ ہوئی ہے سیلاب کے اندر ایک بندہ بکرا ذبح کر کے پھینک رہا ہے پانی میں. ایک تو بیٹے بات سنویں، ابھی یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ٹیلی پیتھی بھی ہے اور بھی بہت سے مائنڈ سائنسز ہے. وہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ٹوکیو میں بات کر سکتے ہیں آپس میں، یا فیلنگ کنوے کر سکتے ہیں، یا لوگ مرضوں کا علاج کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے کیا ریکی کہتے ہیں. اچھا تو وہ اس میں نہ جائیں ہم. لیکن اب بتائیں یہ پھر پیر فقیر آئے کہاں سے؟ بیٹے پیر فقیر ادھر آئے کہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی یہ جو ہے یہ جو جیسے ابھی دیکھیں نا یہاں پہ گجرات میں اسلام کیسے آیا؟ گجرات میں، اس گجرات میں جتی چور گجرات میں نہیں. جتی چور گجرات آپ نے کیوں بولا؟ دیکھیں یار مکہ مدینہ کو آپ جو اگر اس کی عزت کرتے ہیں تو مشہور ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو گجرات کو جتی چور میں نے کہا یا پامامدین نے نہیں کہا تھا؟ میں نے نہیں سنا یہ بات سے پہلے. کیا جتی چور والا کا چکر ہے یار؟ یہ بتائیں. اب آپ کو بتانا پڑے گا اس کے اوپر سے، اس پرسرات کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا آپ کو. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مسجد کے باہر سے جوتیاں چوری ہوتی ہوں گی. اب یہ چودھری شجاعت سے پوچھو نا. جتی چور یار آپ دیکھ لو کہ چودھری برادران کبھی آؤٹ آف سیاست رہے ہیں، آؤٹ آف حکومت رہے ہیں. اگر ایک پر آیا تو دوسرا دونوں. تو بھائی اس پورے کلچر کا یہ پورا جو یہ چورا پوٹھار جو ہے، اب پھر میں بولوں گا تم بولو کہ بولتا ہے، بولو گے تو بولتا ہے. اب خود ہی بات کر. بھائی یہ پوٹھار کو میں نے کہا ہے، یہ تو مشہور مقولہ تھا نا کہ زمین ہموار نہیں، درخت پھلدار نہیں، عورت وفادار نہیں. اب ہم ڈر کے مارے کہتے ہیں آدمی وفادار نہیں، اور موسم کا اعتبار نہیں. تو یہ میں نے بولا تھا. یہ کس نے بولا تھا؟ اب میں تمہیں یہاں پہ ہر بات پوچھیں گے. تم مجھے یہاں پے اے آئی تو میں ہوں نہیں، اے آئی سے پوچھو کس نے بولا تھا. بولو. ویسے آپس کی بات ہے، لوگ لکھ رہے ہیں اے آئی ہے. آپ اے آئی تو ہے آپ کے پاس، وہ اے آئی کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. دیکھو بات ہے، اس لیے بولا تھا کیا پوٹھار کی زمین ہموار ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. درخت پھلدار کوئی ہے سوائے بیراندے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عورتیں بیٹے سن لو، چلو مرد وفادار نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں، مرد کہہ دیتے ہیں ہم. میں تمہیں تم اتنے بزدل اور ہم نہیں کہہ سکتے نا یار. چلے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم نہیں. کیا میری بیٹیاں مائیں بہنیں ایک ہسٹری ہے یار. اگر میں تمہیں بتاؤں اگر نبی کی میری ماں عائشہ صدیقہ کے اوپر نبی کی موجودگی میں ابھی میں بولوں کیا کیوں چھوڑوں؟ کیا اگر میرے نبی نے اور میری قرآن اور حدیث نے اور میں نے یہ تفہیم القرآن میں یہ پڑھا ہے، اب اللہ مودودی کو شرم نہیں آتی یہ بات لکھتے ہوئے، تو مجھے کیوں آئے؟ وہ تو پھر اتنا کچھ اگر وہ کھل گیا جو لکھا ہوا ہے بڑے مسئلے کریٹ ہو جائیں گے. تو پھر تم اچھا ایک بڑا سوال ہے، پھر بتائیں مجھے کہ جب لکھا ہوتا ہے تو لکھا بھی آپ لوگوں نے ہے. اب کوئی بندہ بتا دے. اب نہیں میں نے لکھا ہے. ہاں جی ادھر کوئی نہیں میڈیا والوں کو گالیاں دینی ہے. مجھے ثابت کر دو کہ میں نے لکھا. یار چلیں یار آپ لوگ ہی تھے نا. یار آ گیا آپ لوگ. اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ ہی تھے نا جنہوں نے لکھا. میں کہوں مجھ سے بڑھ بیٹے یار وار کوئی نہیں ہوتا ہے. میں تمہارا دادا ابو ہے، آپ کو تو ہم عزت کے ساتھ چلیں دادا ابو یار میرا یار دادا ابو. ایسے جرنل نکلتا ہے ایسے کپڑے پھاڑ کے آتے ہیں جس طرح وہ ہلک ہوگن نہیں آتا تھا. ابھی تمہیں وہ اسکارپیو تمہارا سٹار تو اسکارپیو نہیں میں ایریز ہوں لیکن وہ ہلک ہوگن نہیں آتا تھا. تم ایریز ہو تبھی ایسے ہو. ویسے وہ ہلک ہوگن آتا تھا شرٹ پھاڑ کے. آپ کا بھی جرنل نکلتا ہے یار کا. مجھے دیکھیے بیٹے بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے اب یہ ہے کہ ہم دین تو پڑھتے نہیں ہیں، دین کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی نا. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم دین کا ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہمارے بچوں سنتے ہیں. ایڈول صاحب سوال کے اختتام پہ ہے نا، اختتام کریں. اچھا بولے. مجھے بتائیں کہ کیا 1400 سال پہلے پیر فقیر تھے؟ بیٹے اس وقت تو دیکھیے بیٹے میں ابھی آپ دیکھیے اور خود فیصلہ کریں.
سرور کائنات ہی بادشاہ تھے, سرور کائنات ہی ملا تھے, سرور کائنات ہی پیر تھے, اور سرور کائنات ہی سب سے بڑے سیاستدان تھے. یہ لفظ کیوں بھول جاتے ہو؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مان گیا آپ کی بات, مان گیا, بالکل ٹھیک بات ہے. الف سے لے کے یہ تک ان کی ذات جو ہے وہ کامل ہے. بے شک. لیکن موجودہ دور میں آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ بڑے بڑے جنتی لوگ ہیں یہ, اللہ بڑے درجات ہیں ان کے, یہ جو پیر فقیر ہے یہ دعا شعا کر کے اگر اتنے لنکڈ ہیں پاکستان کے قرضے قرضے اتار دیں. کوئی دیکھیں بیٹے, یہ بندہ کیا ہے, میرا بھی ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا ہم بھی زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک کوکا کولا کی بوتل ہے اس پہ تو آپ کریں, ایک فیک کوکا کولا کو اگر آپ استعمال کریں اور بیمار ہو جائیں اور پھر کوکا کولا کو گالیاں دینا شروع کریں تو انفیئر نہیں ہے. آپ ایک فیک دیکھو, یہ ایکوافینا ہے, اگر میں یہ پانی پیتا ہوں ایکوافینا تو میں اس میں نہیں, اگر میں ایک فیک پیوں اور بیمار ہو جاؤں اور اس کو گالیاں دوں تو کیا صحیح ہوگا؟ نہیں. اسی طرح اگر آپ ریاست مدینہ کے حکمران سرور کائنات اور صحابہ کرام کو ان کا اسلام لینے کی بجائے آپ عمران خان کو حکمران ریاست مدینہ بنا دیں جو فیک ہے, زانی ہے, حرامی بیٹی کا باپ ہے, تو پھر آپ کا اسلام کہاں جائے گا؟ ٹھیک بات ہے, لیکن تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی, نہیں آ رہی. آپ پوچھیں سوال پہ. کیا ضیاء الحق جو تھا, جو صادق اور امین کا جس نے ڈالا تھا, خود صادق اور امین تھا؟ آپ ایک پبلک اوپینین لے لو نا. پبلک اوپینین نہیں لیں گے نا, میرے سے نہ پوچھیں آپ. اچھا, جب میری بات یہ آتی ہے پبلک اوپینین, ابھی آپ نے کہا پبلک اوپینین نہیں حرام ہے نا, تو پھر ہم نے مان لیا نا. کیونکہ اگر دیکھو دونوں طرف پھنسے ہو نا, کہ اگر اس نے غلط کیا تو آپ نے ختم کیوں نہیں کیا؟ ایک بڑا اچھا کام کیا تھا انہوں نے, لیکن سوال ایک ایسا کیا تھا ہمارے جیسے بندوں کے چتھڑوں پہ اس نے کوڑے لگائے تھے. ایک اچھا کام دیکھو نا, اگر عمران خان قصور کا ہو, بیٹے دیکھیں ہمارے ججز کا انصاف. ایک بات بڑی خطرناک, ایک بات پلیز, ٹھیک ہے. اگر عمران خان قصور کا ہو جس نے 12 بچیوں کیا تو اس کو 12 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے, 24 دفعہ ہونی چاہیے. اور اگر عمران نیازی میاں والی کا ہو تو اس کو نہ قرآن لاگو اور نہ قانون لاگو, تو پھر میں کون سی ریاست مدینہ کی بات کروں یار؟ تو تم یہ بھی بات میں بس جی, میں آپ کی بات مان گیا. تو ایڈمن صاحب آج کے پروگرام کے اوپر ہم سائننگ آف کہیں گے, ٹھیک ہے, اور چاہیں گے کہ آپ دوبارہ بھی ہمیں تشریف آوری یہاں پر ریگولر رکھیں. طبیعت اپنی خراب ہونے کے باوجود بھی آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے, اور میں سب بچوں کو, میرے جو بچے ہیں کسی بیٹے, ہم نے یہ ملک, میں نے الحمدللہ, آپ میری کوشچن آیا جب آپ نے حلف اٹھایا تھا, پہلے تو آپ کو میں بتا دوں آرمی, نیوی, ایئر فورس میں یہ نہیں کہ جو آج جن میں ہو وہ چیف بن کے اس کے فیصلے غلط کر سکتا ہے. آپ 3 اسٹار سے کم لیول پہ آپ اندر ہی نہیں جا سکتے اس کے میٹنگ روم میں, پالیسی لیول پہ. تو 3 اسٹار بنتے ہی آپ کو 30 سال لگ جاتے ہیں. اگر میں کیڈٹ ہوں اور مجھ پہ لگ جائے اوے تم نے ایوب خان کا ساتھ دیا, تو کتنی جہلیت ہے. بالکل ٹھیک بات. اس طرح کے لوگ, یہ وہی بات ہے کہ جو بیان المسور میں ریڈی والا کہتا ہے جنگ راکٹ ہاتھوں کی نہیں بھیجا. اوے اب جیسے نہیں, اور تو اور جماعت اسلامی کو میں جماعت اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حلال کی باتیں کرتے ہیں اور حرام کا ساتھ دیتے ہیں. یہ حلال کی باتیں کرتے ہیں, بہت زبردست ہے جماعت اسلامی. میں قاضی حسین ان کا معتقد ہوں, بہت ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں چلا بھی ہوں, لیکن یہ بات کرتے ہیں. اب یہ جائیں نا 1 ملین مارچ کریں ادھر, وہ گیا وہ تو ہے پانی کے اندر, تو وہ کون سا حلالی ہے؟ یعنی اس نے کس کو اپنا گرو مانا, کس کو اس نے اپنا لیڈر مانا؟ عمران خان کو اس نے مانا کہ نہیں؟ حرامی. ویسے ایڈمن صاحب آپ پانی کے بادشاہ ہیں, اگر میں آپ کو غلط کہوں. آپ کو کوفت ہو رہی ہے یہ مشتاق صاحب کو دیکھ کے, سینٹر مشتاق کو, کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں پانی دکھاتے ہیں اور روزانہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, جی مجھے اسٹار لنک سے انٹرنیٹ ملی ہوئی ہے. یار سمندر کی سیر ہو رہی ہے, تو آپ ان کو مشورہ دینا کہ وہ کراچی کے سمندر میں جا کے ویڈیو بنا لیں. اللہ تعالیٰ ان کو بات سنیں, عقل دے. یہ جماعت جو ہے, یہ دیکھیے نا, بات یہ کہ انہوں نے پہلے تو ابوالرضا مودودی ان کو, اس کے بعد ذرا پوچھ لیں ڈاکٹر اسرار بھی اس میں تھے, ان کو بھی وہ گئے. بات یہ ہے کہ اگر آپ 15 سال کے پی کے میں قاضی حسین احمد
اور اب کے جو ہیں یہ اب والے جو بھی ہیں یہ بھی اگر ایک گنڈا بر کو برداشت کریں اور آپ عمران خان جیسے بدکار اور چندہ چور جو کورٹ نے ویریفائی کیا ہے تو آپ کس کو لیڈر مان رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا آپ نبی پاک کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں؟ اور اگر آپ کی نظریاتی اسلامی ریاست کے عدلیہ والے ایسے بندوں پہ ٹھپا لگائیں صادق اور امین کا، اور آپ کے ساتھی علماء دینی جماعتوں کے طارق جمیل جیسے صادق اور امین کا ٹھپا لگائیں، اور جو ہے آپ کے JUI والے یا وحدت المسلمین والے وہ ٹھپا لگائیں، تو میں ان کو کیا یہ مان لوں کہ وہ اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ارمن صاحب، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے ہم برخاست ہوتے ہیں. اگلے پروگرام بور نہیں ہو گیا، میں نے بھی پروگرام آپ سے اور کر لینا جی. اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنے سوالات ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.